شکیل محض 2 سال کا تھا جب پروفیسر فاروق صاحب نے اسے یتیم خانے سے گود لیا۔ جب فاروق صاحب شکیل کو گھر لے کر آئے تھے تو مسز فاروق بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ حالانکہ ان کی شادی کو ابھی 5 سال ہی گزرے تھے، لیکن انہیں اولاد کی بہت خواہش تھی۔ انہوں نے شکیل کو بہت لاڈ پیار سے پالا، مگر 2 سال بعد جب پروفیسر صاحب کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تو میاں بیوی کی توجہ شکیل سے کم ہونے لگی۔ وہ اس بات کو سمجھنے لگے کہ شکیل تو ان کا اپنا خون نہیں اور انہیں پوری توجہ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر ہی دینی چاہیے۔ پروفیسر صاحب یتیم خانے واپس گئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں شکیل کو واپس یتیم خانے کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ شکیل چونکہ بچہ تھا اور جب پروفیسر صاحب اسے واپس یتیم خانے چھوڑ کر گئے تو یہاں آ کر وہ نہ کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا اور دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ یتیم خانے کے مینیجر نے جب شکیل کی حالت دیکھی تو پروفیسر صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ میں آپ کی منت کرتا ہوں کہ اس بچے کو دوبارہ اپنے گھر لے جائیں، کیونکہ وہ آپ لوگوں سے بہت مانوس ہو چکا ہے اور آپ کی جدائی میں نہ تو وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ مگر پروفیسر صاحب نے شکیل کو واپس لانے سے انکار کر دیا۔ 22 سال بعد پروفیسر کا بیٹا یونیورسٹی سے واپس گھر آ رہا تھا کہ ایک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیٹے کو ہسپتال لایا گیا اور پروفیسر صاحب کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا بیٹا فلاں ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ پروفیسر صاحب ہاسپٹل میں بھاگے آئے اور آپریشن تھیٹر کے باہر جب اس کی نظر ڈاکٹر پر پڑی تو دنگ رہ گیا، کیونکہ پروفیسر فاروق صاحب کلاس میں کم اور سفر میں زیادہ رہتے تھے۔ وہ مختلف انسانوں کی زندگی پر ریسرچ کر رہے تھے اور ان پر ایک کتاب لکھ رہے تھے، اور اس کتاب کی تکمیل کے لیے وہ مختلف اداروں میں مختلف سیمینار میں شرکت کرتے رہتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن وہ یتیم خانے میں پلنے والے بچوں کی زندگی پر کچھ لکھنا چاہتے تھے۔ یتیم خانے جانے سے پہلے وہ 2 اولڈ ہوم بھی وزٹ کر چکے تھے، جہاں پر ایسے والدین سے ملاقات کی جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور ان کی تعلیم و تربیت پرورش پر اپنی زندگی مشقت میں ڈالی، لیکن پھر وہی اولاد ان کو اولڈ ہوم چھوڑ کر گئی۔ پروفیسر فاروق صاحب کو اس بزرگ کا چہرہ نہیں بھول رہا تھا جو کل اس نے اولڈ ہوم میں دیکھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں تعلیم یافتہ اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اعلیٰ عہدے پر تو پہنچ گئے، لیکن انسانیت ان میں شاید ابھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو اولڈ ہوم محض اس لیے چھوڑ کر گئے کہ یہاں ان کے لیے بہت اچھا ماحول ہے اور خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹرز موجود ہیں، جبکہ گھر میں تو ابا جان اکیلے ہوتے تھے۔ مصروفیت کی وجہ سے ہم اپنے والد کو ٹائم نہیں دے سکتے تھے۔ جب فاروق صاحب نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں خوش ہیں، تو وہ منہ سے تو کچھ نہ بولے، لیکن ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ضرور ہو گئے تھے۔ اس نے پروفیسر صاحب کو جواب دیا کہ جب آپ کی اولاد جوان ہوگی آپ ان سے بے پناہ محبت کریں گے اور آپ کی خواہش ہوگی کہ آپ کے بچے ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ مگر آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو اور آپ کے وہ بچے آپ کو چھوڑ کر اپنے سے جدا کر لیں، مہینے میں 1-2 بار ہی آپ سے ملنے آئیں، تب میں آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ آپ اولڈ ہوم میں خوش ہیں۔ پروفیسر صاحب اس بزرگ کے جذبات سمجھ چکے تھے اور اس میں اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ مزید ان سے کچھ پوچھ گچھ کر سکیں۔ آنسو بہاتا ہوا وہ وہاں سے چلا، مگر شاید ابھی بھی پروفیسر صاحب نے بہت کچھ دیکھنا تھا، بہت کچھ سہنا تھا۔ یتیم خانے پہنچے تو وہاں موجود ہر بچے کی اپنی اپنی ہی کہانی تھی۔ انتظامیہ پروفیسر صاحب کو بچوں کے بارے میں معلومات دے رہے تھے اور وہیں پر پہلی بار پروفیسر صاحب نے شکیل کو دیکھا۔ اس کی نیلی نیلی آنکھیں پروفیسر صاحب کو بہت پسند آئیں، گو کہ اس کی آنکھیں بہت پیاری تھیں، لیکن ان آنکھوں میں ایک اداسی تھی۔ مینیجر صاحب نے دیکھا کہ پروفیسر صاحب اس بچے کو کافی غور سے دیکھ رہے ہیں، تو اس نے پروفیسر فاروق صاحب کو بتایا کہ اس بچے کا نام شکیل ہے۔ 6 ماہ پہلے ہم اسے یہاں لے آئے تھے۔ یہ اس بدقسمت ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی اولاد کو زہر دے کر مارنا چاہا۔ فاروق صاحب نے کہا کہ میں نے ایسے کئی واقعات سنے ہیں جس میں غریب والدین اپنے بچوں کو مار کر خودکشی کر لیتے ہیں،
مینیجر نے بتایا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ شکیل 1 سال کا تھا اور اس سے بڑے اس کے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ شکیل کا والد روزگار کی تلاش میں فیصل آباد شہر آیا تو بیوی بار بار اسے فون کر کے کہتی کہ گھر میں آٹا ختم ہونے والا ہے، آپ جلدی سے پیسے بھیجیں۔ وہ بار بار اپنی بیوی سے یہی کہتا کہ فی الحال پڑوسیوں سے آٹا مانگ لو، مگر وہ یہی کہتی کہ پڑوسی اس کی مدد نہیں کرتے۔ حالات کی تنگی کی وجہ سے اس نے اپنے 4 بچوں کو چوہے مارنے والی دوا کھلا دی اور خود گھر چھوڑ کر میکے واپس آ گئی۔ پڑوسیوں نے اس کے گھر میں جا کر دیکھا تو 2 بچے جان کی بازی ہار چکے تھے، جبکہ 2 کی حالت بہت خراب تھی۔ ان دونوں میں سے ایک شکیل بھی تھا۔ شکیل اور اس کی بہن کو ہاسپٹل لایا گیا۔ شکیل کی بہن ہاسپٹل میں دم توڑ گئی، جبکہ 1.5 سالہ شکیل کو اللہ نے بچا لیا۔ میکے والے اپنی بیٹی سے پوچھ رہے تھے کہ بچے کہاں ہیں تو وہ خاموش رہی اور کچھ بول نہیں رہی تھی۔ پھر جب اس لڑکی کے والدین کو اطلاع دی گئی کہ اس نے اپنے 4 بچوں کو زہر دیا، 3 بچے مر چکے ہیں جبکہ چھوٹا بیٹا ہاسپٹل میں زندہ ہے، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ہی پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ اپنی نوعیت کا سب سے عجیب و غریب واقعہ ہے، جہاں پر ایک بیوی اپنے شوہر کو سبق سکھانا چاہتی تھی کہ اس نے بچے تو پیدا کیے ہیں لیکن اب ان کا خیال نہیں رکھ رہا۔ ہاسپٹل سے ہی اس بچے کو یتیم خانے منتقل کیا گیا اور اب اسے 6 ماہ ہو چکے ہیں ادھر آئے ہوئے۔ پروفیسر فروخ صاحب نے جب شکیل کی یہ کہانی سنی تو اس کے دل میں درد پیدا ہوا اور اس نے مینیجر سے کہا کہ کیا یہ بچہ میں گود لے سکتا ہوں؟ مینیجر پروفیسر صاحب سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے کہا، یہ تو شکیل کی خوش نصیبی ہوگی کہ یہ آپ کے زیر سایہ پلے بڑھے اور تربیت حاصل کرے گا۔ فروخ صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے مینیجر سے کہا، میں کل اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ آؤں گا اور شکیل کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ گھر جا کر پروفیسر صاحب نے اپنی بیوی کو بچے کی کہانی سنائی اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت پیارا ہے، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اور میں اسے گود لینا چاہتا ہوں۔ شوہر کی بات سن کر بیوی تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہنے لگی کہ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو چکے ہیں کہ آپ کی اپنی اولاد کبھی نہیں ہوگی؟ ہماری شادی کو تو ابھی 4 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے۔ پروفیسر صاحب نے اپنی بیوی کو سمجھایا اور کہا، میں نے کبھی اس معاملے میں سوچا تک نہیں۔ میں تو خوش ہوں کہ مجھے تم جیسی ہمسفر ملی۔ بس اس بچے کو پالنا میری بہت بڑی خواہش ہے۔ میں بس اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہوں۔ مسز فاروق نے کہا، آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے۔ اگر آپ ایک بچے کی کفالت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گی۔ دوسرے ہی دن فروخ صاحب اور اس کی بیوی یتیم خانے گئے اور شکیل کو اپنے ساتھ لے آئے۔ فروخ صاحب تو بہت خوش تھے کہ شکیل اب ان کے گھر میں رہے گا، ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہے گا۔ لیکن اس کی بیوی کلثوم زیادہ خوش نہیں تھی۔ اس سے یہ بات بہت عجیب محسوس ہوتی تھی کہ شادی کے چند سال بعد ہی اس کے شوہر نے ایک بچہ گود لیا، مگر اس نے اپنے شوہر کی اس خواہش میں اس کا ساتھ دیا اور اس بات کی مخالفت کرنے کی کوشش نہ کی۔ 2-3 دن بعد کلثوم اپنے میکے گئی تو اس کے والدین اس پر بہت ناراض ہوئے، خاص کر اس کی ماں کلثوم پر تو برسنے لگی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیوں فروخ صاحب کو منع کیوں نہ کیا؟ وہ اس بچے کو گھر کیوں لے کر آئے؟ تم نے ان کو روکا کیوں نہ؟ ماں بار بار اپنی بیٹی سے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہارے اس عمل سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ کل کو جب تمہاری اپنی اولاد ہوگی تب تم اس بچے کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گی اور یقیناً اس بچے کے لیے بھی یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ فروخ صاحب نے جلد بازی میں ایسا قدم اٹھایا جس کے نتائج کا شاید اسے علم نہیں۔ کلثوم اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، ماں ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ فروخ صاحب ایک اچھے انسان ہیں، خدا ترس ہیں۔ اس نے اس بچے کی کہانی سنی تو اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ایسی کوئی بات نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ ہم میاں بیوی میں اب بھی بہت پیار پایا جاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا اور آپ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان مت دیں۔ لوگ حقیقت نہیں جانتے، وہ صرف اندازے لگاتے ہیں اور صرف ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے کسی انسان کا دل ہی دکھ سکے۔ آپ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں۔ میں نے بھی کبھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، آپ بھی ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں۔
ہمارے درمیان کبھی بھی فاصلے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے رشتے کی بنیاد ہی خلوص اور محبت پر ہے۔ آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ فروخ کبھی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ کچھ دنوں بعد کلثوم کی طبیعت خراب ہوئی تو فروخ اپنی بیوی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے خوشخبری دی کہ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ خبر سن کر فروخ صاحب جہاں خوش تھا، وہاں اس کی بیوی کلثوم تو بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ ان کی شادی کو تقریباً 5 برس ہونے والے تھے اور ان کی بہت بڑی خواہش تھی کہ اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازیں۔ کچھ ماہ بعد پروفیسر فروخ صاحب کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ دونوں میاں بیوی بیٹے کی ولادت پر بہت خوش تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ حسن جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، کلثوم کی توجہ شکیل سے کم ہو رہی تھی۔ پہلے پہل تو وہ شکیل سے بہت پیار کرتی تھیں، مگر جب اس کا اپنا بیٹا پیدا ہوا تب اس کی محبت شکیل کے لیے کم ہونے لگی، اور یہ بات خود فروخ صاحب نے بھی محسوس کی۔ اور حالات کو دیکھتے ہوئے فروخ صاحب نے ایک ملازمہ گھر میں رکھی، اور اس ملازمہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ شکیل کی دیکھ بھال کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے۔ جب بھی فروخ گھر ہوتا تو اسے شکیل کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ خود شکیل کا خیال رکھنے والا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ سارا دن گھر میں نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شکیل اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا، کیونکہ اب اس کی بیوی شکیل سے بالکل محبت نہیں کرتی تھی۔ جب بھی شکیل کسی وجہ سے روتا تو وہ اس کو ڈانٹتی اور آیا کو بھی یہی کہتی کہ اس بچے کو چپ کرواؤ۔ فروخ اپنی بیوی کے اس رویے پر حیران تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی بدل جائے گی۔ وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ معصوم بچہ ہے، اور ایک عورت ہونے کے ناطے شکیل اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب فروخ صاحب گھر آئے تو اس کی بیوی نے صاف الفاظ میں اپنے شوہر سے یہی کہا، یا تو آپ اس بچے کو یتیم خانے واپس چھوڑ کر آئیں یا پھر اسے کسی دوسرے گھر میں شفٹ کریں، کیونکہ اس گھر میں اس بچے کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کو سن کر وہ حیران ہو گیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس حد تک تنگ دل ہو جائے گی۔ خیر، اس نے اپنی بیوی کو کوئی جواب نہ دیا اور یہی سمجھا کہ شاید یہ غصے میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا غصہ اتر جائے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، مگر ایسی بات نہیں تھی۔ صبح و شام وہ اپنے شوہر سے یہی بات کرتی تھی کہ شکیل کو یہاں سے لے کر جائیں۔ فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بچہ ہم سے مانوس ہو چکا ہے، اور میں بھی تو شکیل سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اولاد دی، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم شکیل سے لا تعلق ہو جائیں، اس سے رشتہ ختم کر دیں۔ لیکن بیگم صاحبہ کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شوہر کے کسی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہ تھی، بس ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ شکیل کو یہاں سے لے جائیں۔ 2-3 دن تک فروخ صاحب نے اپنی بیوی کی اس بات پر کان نہ دھرا اور اس کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو ایک دن جب وہ واپس آئے تو بیوی نے سامان پیک کیا ہوا تھا۔ اس ٹائم ڈرائیور سے یہی کہا، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، مجھے گھر چھوڑ کر آؤ۔ فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو، اور ایسا تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میرے بیٹے کو یہاں سے لے کر جاؤ گی؟ آخر وہ میری بھی اولاد ہے، مجھے اتنا عزیز ہے، اور تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ مسز فاروق نے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، حسن سے آپ کو کوئی محبت نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کا چہیتا تو اس گھر میں موجود رہے گا، آپ کے ساتھ، آپ کی آنکھوں کے سامنے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی آپ کو ہمارے بارے میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ فاروق نے جب بیوی کے یہ حالات دیکھے تو اس نے کہا، خدارا میری بات سنو، غور سے سنو، میری بات کا یقین کرو، میں کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے۔ تم خفا ہو کر اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے 2 دن کا وقت چاہیے۔ 2 دن بعد شکیل کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اب پروفیسر فاروق صاحب جانتے تھے کہ اس کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک یہ کہ اس لڑکے کو اپنے دوسرے گھر میں شفٹ کر لے اور آیا بھی اس کے ساتھ رہے، جبکہ دوسرا راستہ یہ تھا کہ یتیم خانے واپس چھوڑ آئے۔ وہ شکیل کو دوسرے گھر میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور وہاں چونکہ اکیلی آیا ہی تھی تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے، اور سب سے بڑھ کر
اس کی اپنی بیوی اپنے شوہر پر شک کرتی کہ نوجوان آیا ایک بچے کے ساتھ اکیلی گھر میں رہ رہی ہے۔ آخر کار کافی بار سوچنے کے بعد اس نے شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اگرچہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا۔ وہ دن اس کے لیے بہت مشکل ترین دن تھا جب وہ شکیل کو یتیم خانے چھوڑنے جا رہا تھا۔ بچہ محض 3.5 سال کا تھا۔ وہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کا باپ اسے کہاں چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ تو فاروق کو ہی اپنا باپ سمجھتا تھا اور اس کی بیوی کو اپنی ماں سمجھتا تھا۔ بچے کو لے کر جب وہ یتیم خانے پہنچا تو مینیجر نے اس سے پوچھا کہ فاروق صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ اب شکیل کو ادھر کیوں لائے ہیں؟ فاروق صاحب نے سر جھکا کر کہا، دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کو یہاں چھوڑنے آیا ہوں۔ گھر میں شکیل کو کافی مسائل کا سامنا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بچہ پریشان ہو۔ یتیم خانے کے مینیجر نے کہا، فاروق صاحب اگر اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ شکیل کو واپس یتیم خانے چھوڑ دیں۔ آپ کے گھر میں ایک بچے کے لیے بھی جگہ نہیں۔ وہ کہنے لگا، ایسی بات نہیں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں اور مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ مجھے امید ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ اس بچے کا خیال رکھو گے۔ اگر میں اس بچے کو اپنے گھر میں رکھوں گا تو میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ میری بیوی مجھ سے خفا ہو کر گھر چھوڑ جائے گی اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا۔ میری مجبوری کو سمجھو اور مجھے اس وقت تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ مینیجر نے کہا، فاروق صاحب میں تو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ یتیم خانے کے سارے بچے مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر ہیں، لیکن یقین مانیں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی یہاں سے بچہ لے کر گیا ہو اور پھر واپس یتیم خانے چھوڑ کر جائے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ خیر اب آپ نے جو فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شکیل کا یہاں پہلے بھی خیال رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھا جائے گا۔ ہم اپنے فرائض سے پیچھے ہٹنے والے بالکل نہیں۔ فاروق صاحب وہاں سے واپس آئے، لیکن اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ واپس گھر آیا تو بیوی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور کہا کہ آپ نے میری بات پر عمل کر کے بہت اچھا کیا۔ اس بچے کی تعلیم اور تربیت کے اس گھر میں بہت بڑے مسائل پیدا ہو جانے تھے۔ پہلے کی بات اور تھی، ہماری اپنی اولاد نہیں تھی، لیکن اب ہماری اولاد ہے۔ کل کو جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا اور جب اسے اس بات کا علم ہوگا کہ شکیل اس کا سگا بھائی نہیں ہے، ہم نے یتیم خانے سے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، تب اس کا رویہ شکیل کے ساتھ اچھا نہ ہوتا۔ مستقبل مجھے کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا تھا بچوں کے حوالے سے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا اسے واپس یتیم خانے چھوڑ کر آئیں۔ یقین مانیں اس میں اس لڑکے کا ہی بھلا ہے اور ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ فاروق چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، اس کا دل بجھا ہوا تھا۔ فاروق اپنے کمرے میں گیا اور چپ چاپ سو گیا۔ بیوی نے محسوس کیا کہ آج فاروق کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کسی سے بات نہیں کر رہا اور وہ وجہ بھی جانتی تھی جس کی وجہ سے اس کا شوہر بجھا بجھا سے تھا۔ فاروق کا دل کرتا تھا کہ ابھی جا کر بچے کے پاس چلا جائے، ہر روز اس سے ملے، اور وہ جب بھی اس سے ملنے جاتا تو شکیل بھاگتا ہوا اس کے پاس آ جاتا اور یتیم خانے سے چلے جانے پر وہ رونے لگتا تھا۔ فاروق جانتا تھا کہ اسے شکیل سے دور ہونا پڑے گا تاکہ شکیل کو اس کی جو عادت پڑ چکی ہے وہ ختم ہو جائے۔ ایک ہفتے تک وہ یتیم خانے نہ گیا تو ایک دن مینیجر خود اس کے پاس آیا۔ مینیجر نے فاروق سے کہا، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں یہ حقیقت ہے کہ بچہ جب سے یتیم خانے آیا ہے نہ ٹھیک سے کچھ کھا رہا ہے نہ ہی پی رہا ہے، دن بدن کمزور ہو رہا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے۔ آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنکھوں میں خون اترایا ہے۔ مجھے اس بچے کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا ہے، کاش آپ اسے اپنے ساتھ نہ لے جاتے تو ایسے مسائل کبھی بھی پیدا نہ ہوتے، لیکن جب آپ نے اسے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو واپس یتیم خانے چھوڑنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، کیونکہ بچہ آپ دونوں میاں بیوی کو بہت مس کرتا ہے۔ فاروق یہ سن کر خاموش ہو گیا اور مینیجر سے کہا، وہ بچہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جائے گا، مگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ مینیجر نے کہا، ٹھیک ہے،
پھر میں بھی آخری بار آپ کے گھر آیا ہوں، دوبارہ آپ سے کبھی ایسی بات نہیں کروں گا۔ مینیجر وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے شکیل کی حالت دیکھ کر بہت ترس آتا تھا۔ اس نے ایک ڈاکٹر سے بات کی اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ شکیل جلد از جلد اس بات کو بھول جائے کہ اسے کسی نے اڈاپٹ کیا تھا۔ اگر ممکن ہے تو کوئی ایسی دوا یا انجیکشن جس سے شکیل کی یادداشت کم ہو جائے، یا پھر وہ فاروق اور اس کی بیوی کو بھول جائے۔ مینیجر کی یہ بات سن کر ڈاکٹر نے کہا، ایسا ممکن تو ہے، لیکن چونکہ وہ بچہ ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں ہم اسے کسی قسم کا انجیکشن یا میڈیسن نہیں دے سکتے۔ اگر لمبے عرصے تک فاروق اس بچے کو نظر نہ آئے تو یقیناً وہ فاروق اور اس کی بیوی کو بھول جائے گا۔ فاروق کو منع کریں کہ وہ اب کسی صورت شکیل سے ملاقات نہ کرے۔ اسی میں اس بچے کی بہتری ہے اور وہ دوبارہ نارمل ہو سکتا ہے۔ مینیجر نے فاروق کو فون کیا اور کہا، ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اب آپ کبھی بھی زندگی میں شکیل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آپ فون پر مجھ سے شکیل کی خیریت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن اب کسی صورت میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ بچے کے سامنے آئیں۔ نہ چاہتے ہوئے فاروق کو ان کی بات ماننا پڑی، اور اب ایک لمبے عرصے تک اس نے شکیل کو نہیں دیکھا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ فاروق اپنی بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا۔ پہلے پہل تو وہ شکیل کے بارے میں یتیم خانے فون کر کے اس کی خیریت پوچھ لیتا تھا، مگر اب آہستہ آہستہ اس نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا۔ اسے مینیجر نے یہ بتایا تھا کہ شکیل پڑھائی میں بہت ذہین ہے۔ تقریباً 22 سال بعد اس کا اپنا بیٹا حسن ایک دن یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا کہ ٹریفک حادثے میں بری طرح زخمی ہوا۔ بے ہوشی کی حالت میں اس کے بیٹے کو قریبی ہاسپٹل میں پہنچایا گیا، اور پھر فاروق صاحب کو کال کی گئی کہ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور فلاں ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہے۔ یہ سن کر فاروق کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ جس حال میں تھا، بھاگتا ہوا ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا بیٹا آپریشن تھیٹر میں موجود تھا اور اس کا آپریشن جاری تھا۔ میاں بیوی باہر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور فاروق سے کہا، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے، لیکن ابھی آپ اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو دونوں اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے بھاگے۔ وہ بار بار ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ حسن کو خون کی اشد ضرورت تھی اور اس کے خون کا میچ نہیں مل رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خون مریض سے میچ کر گیا اور ڈاکٹر نے 2 بوتلیں خون اسے دیں۔ اس کے بیٹے حسن کو ایک نئی زندگی مل چکی تھی۔ جب حسن کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تو ایک بار پھر فاروق صاحب ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے دفتر گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے نام کی تختی دیکھی تو وہاں ڈاکٹر شکیل لکھا ہوا تھا۔ نام دیکھ کر اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ فاروق نے ڈاکٹر شکیل سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ شکیل نے بتایا کہ میرے والد کا نام عزیز ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی یتیم خانے کا مینیجر تھا جس نے فاروق سے کہا تھا کہ اب آپ شکیل سے نہیں مل سکتے، اور بعد میں اس نے شکیل کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ فاروق جانے سے پہلے اسے کہنے لگا، بیٹا اگر برا نہ مناؤ تو میں آپ کے گلے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شکیل کے گلے ملا اور پھر اس کا ماتھا چوما، رو کر کہنے لگا، تمہارے مجھ پر بہت احسانات ہیں، مگر میں نے تیرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ شکیل نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، انکل آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بھلا میرے ساتھ ایسی کون سی ناانصافی کی؟ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور کوئی ڈاکٹر کو جواب نہ دیا۔ فاروق واپس گھر آ گیا، مگر ڈاکٹر بار بار یہی سوچ رہا تھا کہ اس بزرگ نے ایسی بات کیوں کہی؟ اس کا میرے ساتھ ایسا کون سا تعلق ہے؟ میں نے تو پہلے اسے دیکھا تک نہیں۔ فاروق شکیل کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ شکیل کو یہ حقیقت بتاتا کہ میں تجھے یتیم خانے سے لے کر آیا تھا اور پھر 2 سال بعد یتیم خانے واپس چھوڑ کر آ گیا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔